أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية، والخالق من غير منصبة. خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته. والصلاة والسلام التحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المكرمين المتقين الصادقين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر والمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: ففرض الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم عن الكبر. صلوات محمد سلسلہ مجالس کی یہ تیسری مجلس ہے جو ایام اعزاز فاطمی کی مناسبت سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور ان تمام مجلسوں میں آپ تمام محبان سیدہ کی شرکت یقیناً یہ باعث سعادت اور باعث شرف ہے، اور اسے معمولی نہ سمجھیں. اگر فرش عزا پر آج صرف اس لیے کہ جناب شہزادی دو عالم کی نسبت سے یہ فرش عزا آمادہ کیا اور بچھائے، تو ہمارا شریک ہونا یہ جناب زہرا کے حق اور ان کی ذات کی حمایت کرنا ہے. اس لیے اگر اس نیت سے، اور وہ کچھ بھی اگر نہ لے کے جائے مجلس عزا سے، صرف اس نیت سے اور اس غرض سے تھوڑی دیر کے لیے بھی بیٹھ جائے کہ جناب سیدہ سے منسوب ہے، تو یہ بیٹھنا محبت کی بنا پر ہوگا، اور جب محبت کی بنا پر ہوگا تو اللہ نے
سیدہ کے محبین کے لیے یہ مقام دیا ہے، وہ بھی اگر سیدہ کی محبت میں بھی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اسے بھی جنت میں لے جا سکتا ہے۔ سوچے جائے کہ سیدہ سے محبت کی خاطر اور ان سے حمایت اور ان سے ہمدردی کی خاطر اگر صرف اس لیے بیٹھا تو یقیناً بارگاہ سید عالم سے یہ بغیر اجر کے نہیں رہنے والا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا خطبہ فدق کا وہ فقرہ کہ جس میں جناب شہزادی دو عالم نے احکام کا فلسفہ بیان کیا، آغاز کیا ایمان سے، جس کے سلسلے میں کل تک گفتگو ہوئی، اور اب اس کو آگے مجھے نہیں بڑھانا، گرچہ یہ سب موضوعات ایسے ہیں کہ اگر مستقل کسی پر خمسہ ہو اور عشرہ ہو تو بھی کر سکتا اور پڑھ سکتا ہے، لیکن کیونکہ اور بھی احکام کی طرف ہمیں بڑھنا ہے تاکہ یہ 2-3 دن جو بھی ہیں زیادہ سے زیادہ ہم جناب شہزادی دو عالم کے خطبے سے ہم حکمت سے آشنا ہو سکیں، جس میں آپ نے توجہ دلائی ہے، اور ہمیں اس انداز سے اور اسی شان سے دفاع اور جناب زہرا کی شخصیت کا تعارف بھی کرانا چاہیے کہ اگر ہم مجلس امام حسین علیہ السلام میں آتے ہیں اور سیاہ لباس پہنتے ہیں اور ہم اگر مجلس میں شریک ہوتے ہیں اور اس سے مظلومیت سیدہ کو آشکار کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ خود ہماری اسلامی اور مذہبی زندگی بھی جناب سیدہ کے تذکرے کے برکت سے سنورنا چاہیے اور ہماری زندگی میں بدلاؤ آنا چاہیے، جو ہم اس کے پہلے صحیح راستے پر، یا یہ کہ صحیح راستے سے مراد یہ کہ اگر خدا نخواستہ ہم کسی معصوم یا خدا کے کسی حکم کی نافرمانی کر رہے ہوں تو ہم سیدہ سلام اللہ علیہا کی مجلس میں شریک ہو کر کے ایک برکت یہ حاصل کریں اس نام سے کہ ہم اس گناہ کو کرنا چھوڑ دیں۔ تو اگر ہم وہ گناہ کرنا چھوڑ دیں یا اس واجب کو جو واجب تر کر رہے ہیں، اگر ہم اس نیت سے کہ جناب سید دو عالم کی مجلس سے ہم یہ لے کے اٹھتے ہیں، یقین جانیے جس طریقے سے ان کے دشمنوں سے براعت کرنے کا اجر اور ان کی محبت کا اجر و ثواب ہے، ان کی سیرت و کردار پر عمل کرنے کا جذبہ لے کے اٹھنا بھی اجر و ثواب سے کم نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ اور اس لیے کہ ہم عقائد میں ان کے فالوور ہیں تو پھر ان کے کردار کے بھی، ان کی سیرت کے بھی ہم کسی سے عقیدہ نہیں لیتے ہیں، ہم کسی سے کوئی جو اعتقاد نہیں لیتے۔ اگر عقیدہ لیتے جو بتایا ہے اہل بیت علیہ السلام نے، توحید ہو، نبوت ہو، معاد ہو، قیامت ہو، کتابیں، انبیاء، جو بھی اللہ کے صفات، انبیاء کے صفات، یہ سب ہم کہیں اور سے نہیں لیتے۔ تو جب عقائد میں کہیں اور سے نہیں لیتے، اصول میں کہیں اور سے نہیں لیتے ہیں، تو ہم فروع میں اور کردار اور اخلاق میں بھی ہم کسی سے نہیں لیتے ہیں۔ تو اگر ہم اتنا حساس ہیں کہ عقائد میں، اصول میں اگر کہیں سے بھی کوئی انحراف دیکھتے ہیں تو فوراً مڑ کے اہل بیت کی طرف رخ کر لیتے ہیں کہ کہیں عقیدے میں کوئی گڑبڑی نہ آنے پائے۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنے کردار کی طرف بھی نگاہ کرنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کردار سے ہٹے ہوئے ہوں اور جیسے ہی دیکھیں ویسے ہی اپنے راستے کو اہل بیت کے کردار سے ملا دینا چاہیے، تاکہ عقیدہ اور عمل دونوں لے کر کے ساتھ بھی چلے۔ مل جل کر کے صلوات جناب شہزادی فرماتی ہے اس کے بعد اللہ نے، اچھا قبل اس کے کہ میں جو آج نماز کے سلسلے میں جناب شہزادی دو عالم نے حکمت بتائی ہے،
اسے میں عرض کروں۔ اس سے پہلے ایک اور، کل میں نے آپ کے سامنے، یہ جو یوٹیوب پہ چلے گا اس کے سامنے جو دیکھے گا، اور باہر بھی جو آواز جا رہی ہے اور سن رہے ہیں جو بھی برادران اسلام میں، ان کے لیے بھی کل یہ ایک غور و فکر کرنے کا ایک پوائنٹ دیا تھا کہ اصحاب پیغمبر ایسے تھے تو جو رسول اللہ کے جسم کا ٹکڑا اور وجود کا حصہ ہے، اس کے ساتھ کتنا اور کیسا برتاؤ کرنا چاہیے تھا مسلمانوں کو۔ اب آپ پڑھیے، غور کیجئے، یہ آپ کے لیے راستہ کھلے گا، آگے بڑھیں گے۔ آج ایک اور اسی سلسلے میں عرض کروں کہ اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں جو امت نے ظلم کیا اور ان کے حق کو نظر انداز کیا ہے، آپ دیکھیں، انصاف سے دیکھیں، کسی طرح کا کوئی تعصب نہیں، کسی طریقے کے کوئی عناد و دشمنی نہیں، یہ صرف میں غور کرنے کے لیے، یہ صرف میں فکر کرنے کے لیے یہ لمحہ اور یہ مقام تأمل کا میں پیش کرتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ جو خطبہ فدق ہے جناب شہزادی دو عالم نے، ان کا فدق نہ عطا کیے جانے اور نہ دیے جانے کے بعد مسجد پیغمبر میں جو ہے وہ حکومت کے سامنے پیش کیا تھا، اور یہ اس وقت کہ جب آپ کے حق کو نظر انداز کر دیا کہ رسول اللہ نے یہ نہیں دیا، گواہ مانگے، گواہ پیش کیے، گواہوں کو بھی رد کر دیا گیا، جبکہ گواہ بھی طلب کرنے کی ضرورت نہیں تھی ان سے، اس لیے کہ خود رسول اللہ کی ازواج میں سے عظیم الشان بیوی نے خود کہا ہے کہ میں نے یا تو پیغمبر کو صدق و صداقت میں ایسا دیکھا، یا پھر ان کی بیٹی فاطمہ زہرا کو صداقت میں ایسا دیکھا ہے۔ اور خود خلیفہ اول نے بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے مطالبہ فدق کے وقت یہ کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ جو کہتی ہیں سچ کہتی ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتی ہیں، یہ سب اس کے باوجود اگر آپ سے گواہ مانگا اور آپ سے شاہد طلب کیا تو پہلے تو شاہد و گواہ مانگنے کا مقام نہیں تھا، اس لیے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا وہ مال تھا، ملکیت تھی، اور جس کے تصرف میں ہوتا ہے دلیل اس سے نہیں مانگی جاتی ہے، جو دعویٰ کرتا ہے اس سے دلیل مانگی جاتی، گواہ مانگا جاتا ہے۔ اور یہاں الٹ گیا معاملہ، ایک تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ جب دینے سے انکار کر دیا تو جناب سیدہ نے ایک دوسرے عنوان سے اسی کو مقدمے کے طور سے پیش کیا اور پوچھا کہ یہ بتاؤ، اگر تم ابھی دنیا سے چلے جاؤ اور تمہارا انتقال ہو جائے تو بتاؤ تمہارے مال کا وارث کون ہوگا؟ جو تم دنیا میں رکھتے ہو اس مال کا وارث کون ہوگا، کون لے گا؟ تو نے کہا ولدی و اولادی، میرے مال کا وارث میرے بیٹے ہوں گے اور میرے اولاد اور میرے جو فرزند ہوں گے۔ تو جناب سیدہ نے کیا فرمایا؟ جناب سیدہ نے فرمایا واہ یہ عجیب بات ہے، جب تم دنیا سے جاؤ تو تمہارے مال کے وارث تمہارے بیٹے ہوں اور میں اپنے باپ کے مال سے محروم کر دی جاؤں اور ان کی میراث سے محروم کر دی جاؤں اور مجھے ان کا میراث نہ ملے۔ تو یہ حدیث گڑھی، کون سی حدیث؟ یہ سب عزیزوں غور کرنے کے مقام، ابھی میں آ رہا ہوں اس پوائنٹ کے اوپر کہ جس پوائنٹ کو میں دینا چاہتا ہوں۔ جب سیدہ سلام اللہ علیہا نے یہ بات رکھی کہ تمہارا انتقال ہو تو تمہارے بیٹے مال کے وارث ہو، اور مجھے کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت ایسی نازل کی ہے کہ جس میں مجھے الگ کیا گیا ہے اور تمہیں اس میں شامل کیا گیا ہے کہ ہر انسان اپنے باپ کی میراث پائے اور میں اپنے بابا کی میراث نہ پاؤں؟ تو حدیث گڑھی، کون سی حدیث؟ یہ حدیث پیش کر دی کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ہم انبیاء جب دنیا سے جاتے ہیں تو مال دنیا چھوڑ کے
نہیں جانتے، کوئی میراث نہیں، جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ صدقہ ہے۔ یہ کہہ کے وہ مال میراث کے عنوان سے بھی نہیں دیا جس کا مطالبہ آپ نے کیا تھا، اگرچہ قرآن کی ان تمام میراث جہاں انبیاء سے ان کی اولاد نے میراث حاصل کیا ہے، جناب سلیمان اور جناب داؤد کا، اس کا ذکر کیا جناب شہزادی دو عالم نے۔ اچھا، اگر یہ حدیث صحیح تھی اور انبیاء کوئی میراث نہیں چھوڑتے، تو یہ غور کرنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ کے مطالبے میراث پر بھی یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ پیغمبر جو چھوڑ کے جاتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ میراث نہیں ہے، لہذا تمہیں رسول کا مال نہیں ملے گا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی کتنی بیویاں تھیں؟ جب رسول اللہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کے گئے اور آپ دنیا سے چلے گئے، تو جتنی بھی بیویاں تھیں، آیا وہ سب اپنے اپنے کمروں میں اپنے اپنے حجرے میں تھی یا نہیں تھی؟ مگر یہ حجرہ تھا کس کا؟ یہ کمرہ تھا کس کا؟ یہ گھر تھا کس کا؟ سارے مسلمان یہ کہیں گے کہ یہ حجرہ جس میں پیغمبر کی وفات کے بعد بیویاں زندگی گزار رہی تھی، یہ تو رسول اللہ کا تھا، یہ تو رسول اللہ کا گھر تھا، اور رسول اللہ کے گھر میں ان کے بعد یہ بیویاں زندگی گزار رہی تھی۔ تو اگر رسول اللہ کوئی مال میراث کے عنوان سے چھوڑ کے نہیں جاتا ہے، تو ان کی ازواج کو بغیر گواہ کے کمرے میں کیوں رہنے دیا گیا؟ بغیر شاہد طلب کیے ہوئے، بغیر گواہ مانگے ہوئے، کہ اگر یہ ان کا ہے تو ان سے بھی مانگا جاتا اور ان سے بھی دلیل طلب کی جاتی۔ اگر گواہ نہ مانگے گئے ہوتے تو کم سے کم یہ کہا ہوتا کہ تم سب کمروں سے نکلو، اس لیے کہ رسول صدقہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ مگر کسی بھی عالم نے کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ یہ کہا گیا ہو، بلکہ رسول کے اور مال کو جس نے بھی مطالبہ کیا بغیر دلیل کے دے دیا، صرف آل محمد کو محروم کیا، اور محروم کرنے سے پہلے دلیل مانگی، جبکہ یہ دلیل بھی ان سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد سے دشمنی کی بنا پر ان کا حق چھینا گیا ہے، کوئی اور وجہ نہیں تھی۔ اس کے بعد ایک ہے کہ جس کو مورخین نے لکھا ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں، ہمارے گھر کی بات نہیں جس میں کہا نہیں آپ یہ غلط ہے، کہاں رہ رہی تھی؟ یہ تو کمرے ہی میں نا، گھر ہی میں تو تھی، تو رسول کا مال تھا وہ، تو رسول کے مال اور رسول کے چھوڑے ہوئے حجرے و کمرے میں، بیت میں، گھر میں ازواج پیغمبر رہے، اور جو مال رسول نے دے دیا تھا، چلو مانتے نہیں دیا تھا، چھوڑ کے گئے، اور اگر چھوڑ کے گئے تو میراث میں آئے گا، جیسے کمرہ میراث میں آیا ہے، اسی طریقے سے وہ فدق بھی میراث میں آئے گا۔ تو یہ غور کرنے کی بات عزیزان گرامی، جس کے اوپر میں نے چاہا کہ تھوڑی سی روشنی ڈال کر کے ایک ہدایت اور ایک آنکھ کھولنے اور ایک راستہ پیدا کرنے کا ذریعہ قرار دے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کی ہدایت کرنا چاہتا تو اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور اگر کوئی ایسی بدنصیبی یا کوئی ایسی جو ہے وہ خداوند عالم کی جانب سے توفیق نہ ہو تو پھر اسے لاکھ کوئی ہدایت کرنا چاہے ہدایت بھی نہیں پا سکتا ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے خطبہ فدق میں دوسرا حکم، اس کا فلسفہ بیان فرماتی جناب شہزادی دو عالم، کیا؟ وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ، نماز کو فرض کیا اللہ نے۔ نماز کو کیوں فرض کیا؟ اس کا فلسفہ اور حکمت بیان فرماتی نماز اس لیے اللہ نے فرض کیا تاکہ نمازی کو غرور اور تکبر سے پاک و پاکیزہ بنا دیا جائے۔ غرور سے،
تکبر سے بات کہیں گے کہ نماز کہاں اور غرور کہاں، نماز کہاں تکبر کہاں. آپ دیکھیے، اور اس کے علاوہ تمام نمازیں، نماز کے علاوہ تمام جتنی اچھی صفتیں ان کا نام نہیں لیا گیا. میں عرض کرتا ہوں تمام بری صفتوں میں سے اگر کسی صفت کا نام لیا ہے تو غرور اور تکبر کا نام لیا ہے جناب. اس لیے کہ یہ غرور انسان کے نفس میں جب پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کو پھر عبادت کے لیے روک دیتا ہے، اور یہ اللہ کے سامنے وہ بندگی کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے جناب شہزادی دو عالم نے اس کا فلسفہ یہ بیان کیا کہ اگر اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے تو اس لیے تاکہ تم کھڑے ہو کر کے جب اللہ کی عبادت کرو تو کھڑے ہونے میں یہ تمہیں احساس ہو کہ ہم کسی اپنے سے بزرگ ہستی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اور جب کسی بزرگ اور بڑی ہستی کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کبھی بھی یہ کھڑا ہونے والا اپنے کو بڑا تصور نہیں کر سکتا ہے. ایک سلوات پڑھ دیجیے. آپ دیکھیں یہ اگرچہ ہمارے یہاں کلاسوں میں یا اسکول میں یا کبھی کسی جگہ پر جو اگر کوئی سزا دی جاتی ہے، ہوم ورک نہیں کر کے آیا ہے، بیٹھنے کی سزا نہیں دی جاتی ہے کہ یہاں اٹھ کے وہاں بیٹھ جاؤ. کیا کہا جاتا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہونا ایک طرح سے انسان اپنے لیے ایک توہین سمجھتا ہے، اہانت سمجھتا ہے، اپنے نفس کے خلاف سمجھتا ہے. اللہ نے نماز کو کھڑے ہو کر کے ادا کرنے کے لیے بتایا تاکہ تمہارے دل سے کسی بھی طریقے کے کوئی بزرگی یا احساس بڑائی نہ پایا جا رہا ہو. جب اللہ کے سامنے آ جاؤ تو اللہ سے بڑا کوئی اور نہ ہو، پھر اپنے کو پست سمجھو، اور جو اپنے کو اس عالم میں بھی اگر بڑا سمجھ رہا ہو تو اس کا مطلب یہ کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے. سلوات پڑھ دیجیے. اب آپ دیکھیے کھڑا، ایک یہ کھڑا ہونا ہے. اس کے بعد جب نماز کے بعد جو دوسری صورت آتی ہے کیا ہوتی ہے؟ رکوع کی حالت ہوتی ہے. رکوع اب ایسی آدمی کہتے ہیں جھک جاؤ رکوع کے لیے تو خم ہونا. اسی لیے بعض قوموں میں احترام بجا لانے کے لیے وہ باقاعدہ طور سے خم ہوتے ہیں، جھکتے ہیں. یہ بہت عظیم الشان ادب ہوتا ہے اگر کسی کے لیے خم ہو کر کے سلام کرے، آداب بجا لائے، تو ہے بھی رائج بھی ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ سامنے والے کو ہم اپنے سے بزرگ سمجھ رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، احترام دے رہے ہیں. کہ اگر ہمارے دل میں ذرا سا بھی احساس بزرگی ہوتا تو ہم اس کے سامنے خم نہ ہوتے. لہذا رکوع میں جاؤ. اچھا پھر رکوع کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے دیکھیں واقعاً کیا نماز کو غرور سے بچانے کے لیے، غرور سے اللہ نے محفوظ رکھنے کے لیے انسان کے اوپر نماز کو فرض کیا ہے. شہزادی فرماتی اس لیے. اور اس کے بعد جب یہ بندہ رکوع سے اٹھ کے سجدے میں جاتا ہے تو سجدے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے جسم کے سب سے اعلیٰ حصے کو، اس کے بدن میں جو سب سے اعلیٰ حصہ ہے وہ سر ہے، اور سر کا بھی جو سب سے اہم حصہ ہے وہ پیشانی ہوتی ہے. پیچھے اگر کوئی بوسہ بھی دیتا ہے تو پیچھے کا حصہ نہیں بوسہ دیتا ہے بلکہ پیشانی کا بوسہ دیتا ہے. اس لیے کہ یہ پیشانی سب سے محترم ہے، یہ پیشانی سب سے شریف مقام ہے، محترم مقام ہے. تو اللہ نے کہا کہ اسی پیشانی کو تم کو خم کرنا، جھکانا ہے، بالکل جھکا دینا ہے، جھکا نہیں دینا ہے بلکہ پیشانی کو خاک پہ رکھنا ہے. خاک کیا ہے؟ یہاں انسان اشرف مخلوقات، تمام مخلوقات میں سب سے افضل کو بنایا، اور اس کے بعد اس کے اندر بھی جو سب سے اشرف مقام سر، اور سر میں جو پیشانی سب سے بلند جگہ، اسے جھکایا کہاں؟ جمادات کے یہاں. جمادات، نباتات تو پھر بھی وہ ایک درجہ بلند ہے،
तमाम इबादतों में सबसे अहम इबादत करार दिया है, सबसे अहम इबादत करार दी है। इस मकाम से और इस पहलू से भी अगर ये बात थोड़ी सी हो जाए और हम सब जो है वो नमाज को खास तौर से उसके वाजिबात को उसके अव्वल वक्त पर अदा करने को अगर हम लेके यहाँ से उठे, खुदा जानता है मैं यकीन से कह रहा हूँ जनाब सैयद आलम की मजलिस से ये जो अजीम हिस्सा हमें हासिल होगा, अय्याम आज़ाए फातिमी का बेहतरीन अकीदत का इज़हार होगा और उनकी बारगाह से ये तबरुक लेकर के जब उठेंगे यकीनन शहजादी आवाज देंगी ये हमारे अम्र पर अमल करने वाला है और हमने जिन चीजों से रोका उसे बाज रहने वाला है। एक सलवात पढ़ दीजिए। इसलिए कि जनाब शहजादी दो आलम जहां अपने चाहने वालों को और अपने मानने वालों को अपनी मजलूमियत से आगाही और अपने फजाइल और अपने मकामात से आशना करने का हुक्म देती हैं और चाहती कि हमारे चाहने वाले हमारे फजाइल से आशना हो और हमारी मोहब्बत और विलायत के साथ जिंदगी गुजारे, तो वो ये भी चाहती हैं कि उनके अम्र पर अमल किया जाए। एक शिया था जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ज़माने में, उसने अपनी बीवी को भेजा कि जाओ जनाब सैयद आलम से ये पूछो कि हम उनके शिया हैं कि नहीं। गौर कीजिएगा, एक सलवात पढ़ दीजिए। और सारी बातें बेदार होके सुनते हैं तो इसे भी बेदार होके सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, नौजवानों को, जिन लोगों ने ये हमसा नहीं बल्कि ये तमाम मजलिसें अय्याम आज़ाए फातिमी के यकीनन जनाब सैयदा की बारगाह से नौजवानों को, इन बुजुर्गों को जो जिस तरीके से भी इन मजलिसों में हिस्सा ले रहा है, शरीक हो रहा है, बहुत अजीम अज्र का मुस्तहक है बारगाह सैयदा से। और इसी उम्मीद में यकीनन हम सब ये मेहनत कर रहे हैं कि शहजादी की रज़ा और उनकी खुशनुदी हासिल हो। तो उसने भेजा अपनी बीवी को कि जाओ पूछो कि हम उनके शिया हैं कि नहीं है। वो आई और आने के बाद जब उसने पूछा जनाब शहजादी दो आलम से, तो जनाब शहजादी ने फरमाया कि जाके कह दो। अच्छा, ये उस वक्त कहा था जनाब शहजादी दो आलम ने उससे, ये आज भी गोया ये सवाल हो सकता है और इस तरह का जवाब शहजादी से हम तक पहुंच सकता है और पहुंच सकता है कि अब पहुंच चुका है। इसलिए कि हम पहली मजलिस में शायद अर्ज किया था, मासूमीन अलैहिस्सलाम को अगर हमने उस जमाने में खुदा की तरफ से वली और हुज्जत माना है तो सिर्फ उसी जमाने में नहीं माना, हर दौर में माना है। तो वो उनका कौल आज भी हमारे लिए हुज्जत है। वो आज भी अपने शियों से ये कहना चाहती हैं। क्या कहना चाहती हैं? फरमाया कि जाओ तुम अपने शौहर से कह दो कि इन कुंता, अगर तू हमारे अम्र के ऊपर अमल करता है, जिन चीजों का हुक्म दिया है अगर उनके ऊपर अमल करता है और जिन चीजों से हमने मना किया है तो उससे बाज रहता है, तो तुम मेरे शिया हो। और अगर तुम मेरे अम्र पर अमल नहीं करते और मेरी नहीं के ऊपर बाज नहीं आते हो तो फिर तुम मेरे शिया नहीं हो। ये साफ साफ पैगाम दिया और उस खातून ने जाके अपने शौहर से नकल कर दिया और जाके कहा। अच्छा देखें क्या हिकमत थी इससे बयान करने में। अगर जनाब शहजादी का लिए फरमा देती जवाब में, उसने तो अपने बारे में पूछा था ना कि जाओ पूछो कि आया मैं उनका शिया हूं या नहीं हूं, तो सीधा सीधा जवाब क्या होता है इसका?
وہ یا تو شیعہ ہے یا شیعہ بھائی اس کے بارے میں تھا. اگر مصداق کو طے کر کے بتا دیتی تو یہ صرف کل والے کے لیے اسی کے لیے ہوتا، لیکن ایک معیار دیا ہے تاکہ اس معیار کو ہر زمانے میں تم دیکھتے جاؤ اور ان کا شیعہ طے کرتے جاؤ. اس لیے یہ صفت بیان کر دی کہ جس کے اندر یہ صفت ہوگی تو جب اس سے بیان کیا جا کے تو رونے لگا، وہ فریاد کرنے لگا، یا اللہ تو میں کہیں کا نہیں رہ گیا اور میں تو گناہ کرتا ہوں اور میں تو جو ہے وہ کیا کہتا ہوں نافرمانی کرتا ہوں. ظاہر سی بات ہے معصوم تو ہے نہیں، کوئی کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے. اللہ سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور اگر ہو جائے تو اللہ توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. تو اس نے کہا کہ ہاں میں تو اب تباہ ہو گیا، میں نابود ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اور گرجا کرنے لگا. اور وہ پھر آئی دوبارہ خاتون جناب سیدہ کی خدمت میں، کہا کہ جو میں نے پیغام دیا تو وہ تو گرجا کرنے لگا، فریا ہائے میں تو کیا ہلاک ہو گیا، میں تو کیا کروں ان کے شیعوں میں سے، اس لیے کہ میرے اماں میں جانتا ہوں میرے اندر کیا ہے. تو جناب شہزادی نے اسے دلاسا دیا، تسلی دی، چونکہ محبت تھی نا، اس لیے جناب شہزادی نے فرمایا دیکھو ہاں یہ تو ہے کہ میرے شیعہ جو ہے وہی ہے تو میرے امر کے اوپر عمل کریں گے اور جن چیزوں سے میں نے منع کیا ہے اس سے باز رہیں گے، لیکن اگر یہ کوشش کریں اور کوشش کرنے سے اگر بھولے سے یا کسی طرح گناہ ہو گیا ہے تو قیامت کے دن ہم ان کے گناہوں کو بخشوا کے جنت دلانے والے ہیں. اس لیے کہ وہ معیار موجود ہے جس سے گناہ معاف کیا جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ محبت اور ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے. اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا کبھی بھی میرے چاہنے والوں کو برا بھلا اس حیثیت سے نہ کہنا کہ ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اور کبھی بھی میرے چاہنے والوں کے کردار اگر اچھے نہ ہو تو ان کے برے کردار کو جو ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں ان کے اچھے کردار سے ملا کر کے مقایسہ نہ کرنا. دونوں میں فرق ہے. امام کیا فرماتے ہیں؟ جو میرے چاہنے والے نہیں ہیں اور کردار اچھا ہے ان کے مقابلے میں میرے چاہنے والے جن کا کردار اچھا نہیں ہے یہ بہتر ہیں، یہ اچھے ہیں. کیوں؟ وجہ بتائی. اس لیے کہ جو میرے چاہنے والے نہیں ہیں نیکیاں ہیں، اچھے کردار ہیں، اعمال ہیں، عبادت ہے، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، صدقات ہے، سب کچھ ہے، مگر انہیں قبول کرنے کا جو معیار ہونا چاہیے وہ نہیں رکھتے ہیں. لہذا سارے اعمال ہونے کے باوجود اگرچہ کردار اچھا ہے مگر اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے. مگر میرے چاہنے والے کے پاس اگرچہ کردار اچھا نہیں ہے، اگرچہ گناہ کیا ہے، مگر گناہوں کی بخشش کے لیے ایک سرمایہ پایا جاتا ہے، اور وہ سرمایہ محبت اور ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے. اس سلوات پڑھ دیجئے میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے تو اس لیے تاکہ یہ نہ کہہ سکے کہ میں ڈرا رہا ہوں یا لیکن میں آپ کو بالکل جو ہے وہ بے فکر بنا رہا ہوں، ایسا بھی نہیں. نہ تو آپ کو یہ فضائل سنا کہ بالکل جو ہے وہ بے فکر اعمال سے، اور نہیں نماز اور اعمال کی طرف محض توجہ دلا کر کے خوف پیدا کرنا چاہتا ہوں. دونوں کے درمیان رہنا چاہیے ہمیں. خوف بھی دل میں ہو اور امید بھی ہونا چاہیے، کہ مایوسی نہ ہونا چاہیے. لیکن یہ یاد رکھے عزیزو، جتنا اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا اور سچی محبت اور ولایت جتنی اس کے دلوں میں ہوگی اتنا ہی وہ گناہوں سے دور رہے گا، اتنا ہی وہ اللہ کی بندگی کرے گا، اتنا ہی وہ اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا. اور اگر اس کا مطلب یہ کہ محبت اہل بیت کا دعویٰ ہے لیکن عبادت و بندگی میں کمزوری پائی جاتی ہے تو دعوے میں تھوڑی سی کمزوری پائی جاتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. تو جناب شہزادی
ہیں کہ نماز کو اس لیے تاکہ تمہیں غرور سے بچا سکے. اللہ کی سب انسان سعادت مند بننا چاہتا ہے نا. ہر انسان سعادتوں کی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے. ہر انسان کو چاہتا ہے کہ دنیا میں ہو اور آخرت میں جب وہ جائے تو وہ سعادت مند لوگوں میں سے نہیں چاہتا ہے. سعادت مند بننے کے لیے واحد راستہ، ایک راستہ، وہ کیا ہے؟ وہ خدا بند عالم کی بندگی اور اطاعت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی. عبادت پروردگار میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. انسان کمال چاہتا ہے، انسان سعادت کا طلبگار ہے، اور سعادت ملتی ہے بندگی پروردگار سے، عبادت پروردگار سے. اور عبادت پروردگار میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ غرور اور تکبر کرنا. وہ غرور کرنا، احساس بزرگی کرنا ہے. میں مثال دوں، آپ کے ذہن کو لے کے جاؤں. 6000 سال تک شیطان نے اللہ کی بندگی کی تھی، اور 6000 سال میں جو اللہ کی عبادت کی تھی، اس میں 2000 سال کا جو 2 رکعت کی نماز ہے، 2000 سال اس نے لگائے تھے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے. اتنی عبادت اس نے کی تھی. اور یہ جو 6000 سال عبادت کے پائے جاتے ہیں، مجھے کتاب میں نہیں ملتا کہ 6000 سال میں اس نے کوئی گناہ کیا ہو یا کوئی نافرمانی کی ہو. صرف عبادت ہی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہی بندگی ہے. مگر عزیزوں، اس بندگی نے اور اس عبادت نے اور اس طولانی سجدے نے بھی اسے کمال اور سعادت تک نہیں پہنچایا. رکاوٹ کون سی تھی؟ رکاوٹ اس راہ میں وہ غرور تھا کہ جو اللہ کے حکم کے سامنے اس نے کہا، ان کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا. اس نے منطق لگائی اور کہا کہ آگ مٹی سے افضل ہے، لہذا میں بڑا ہوں. جب میں بڑا ہوں تو مٹی جو پست ہے اس کے سامنے میں کیسے جھک سکتا ہوں؟ لہذا غرور کا اس نے اظہار کیا. نتیجے میں 6000 سال کی عبادت ضائع ہو گئی. اللہ نے آواز دی، مسئلہ مٹی کا نہیں ہے، مسئلہ آدم کے سجدے کا نہیں ہے، مسئلہ میرے حکم کا سجدہ ہے، میری رضا کا سجدہ ہے. اگر تم میرے حکم کے سامنے پیشانی جھکا دو گے تو میں تیری بندگی قبول کروں گا. صلوات پڑھ دیجئے محمد نماز کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرض ساری عبادتوں کا نعم البدل ہے. ایک صورت میں نہ پڑھیے، آپ دیکھ لیجئے مردوں کے لیے خاص طور سے، روزہ ہے سفر پہ نہ رکھیے، ٹھیک ہے، بیمار ہے نہ رکھیے، حج ہے بوڑھے ہو گئے نہیں جا سکتے، بہت سے زندہ جوان ہیں ان کو بھیج دیجئے، چلے جائیں گے نائب بن کر کے، وہ انجام دیں گے. مگر نماز ایسی عبادت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر پڑھ نہیں سکتے ہو، اٹھ نہیں سکتے ہو اور اسے رکوع انجام نہیں دے سکتے اور سجدہ نہیں کر سکتے تو آپ بیٹھ جائیے، کسی کو پڑھوا لیجئے بلا کے. زندگی میں اللہ نے نماز پڑھنے کے لیے نائب بنانے کا حق نہیں دیا ہے کسی کو کہ اپنی زندگی میں نماز پڑھوا لے، اپنی نماز پڑھوا لے. نہیں ہوگا یہ. اللہ نے کسی صورت، بیمار ہے جیسے پڑھ سکتے ہو ویسے، کھڑے نہیں ہو سکتے جیسے پڑھ سکتے ہو ویسے پڑھو، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو بیٹھ کے پڑھو، لیٹ کے پڑھ سکتے ہو لیٹ کے پڑھو، لیٹے اشارہ کرو، اشارہ نہیں کر سکتے ہو
وہ سارے اذکار کو اپنے ارکان کو حیت کو شکل کو ذہن میں گزارو، دل میں گزارو. دل میں نہیں گزار سکتے ایک مرتبہ سوچو اتنا وقت نماز کے لیے. تو کبھی بھی نماز کو اللہ نے بندے سے ساقط نہیں کیا، یہاں تک کہ اگر ڈوب رہا ہو انسان تو اس وقت بھی کہا ہے تمہیں اللہ کو یاد کرنا ہے نماز کو عنوان سے. اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ بندگی کی راہ میں جو چیز رکاوٹ بننے والی ہے وہ ہے غرور کرنا اور تکبر کرنا. اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی اسے نماز سے الگ نہ ہو کر کے غرور میں مبتلا نہیں ہونے دینا چاہتا. ایک سلوات پڑھ دیجیے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ اسے جو ہے کچھ لوگ ہیں وہ یوں ہی سمجھتے رہے ہوں یا یہ کہ واقعی نماز پڑھنا اور یہ وہ سجدہ کرنا یہ آسان رہا ہے. تاریخ میں ایسے بہت سے لوگوں کے لیے کھڑے ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا ان کے لیے یہ سخت تھا. تاریخ میں ہے کہ قبیلے جب اسلام قبول کر رہے تھے رسول اللہ کی دعوت پر اور قبیلہ آ رہا تھا اور قومیں آ رہی تھی اسلام قبول کر رہے تھے اور بیعت کر رہے تھے سب لوگ، تو اس میں ایک قبیلہ آیا رسول اللہ کی خدمت میں اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کا دین سمجھ لیا ہے، اچھا دین ہے اور مطالعہ کیا آپ کے دین میں ساری چیزیں اچھی ہیں اور عبادت بھی ہے، نماز بھی ہے دیکھا میں نے، مگر یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں اور میں بھی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر ایک کام کر دیجئے. کیا کریں؟ وہ تو شرط کے اوپر ایمان لانا چاہتا ہے، پیغمبر اسلام میں متوجہ کیا کہنا چاہتا ہے. کہا یا رسول اللہ یہ جو نماز ہے نا میں ایمان لانا چاہتا ہوں، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، میرا قبیلہ اسلام لے کے آ جائے گا اتنا بڑا، مگر ایک کام کر دیجئے وہ یہ کہ نماز رہنے دیجئے، نماز پڑھیں مگر نماز سے سجدے کو نکال دیجئے. یہ جو سجدہ کرنے کے لیے آپ نے تاکید کیا اور واجب قرار دیا نا یہ سجدہ میری شان کے خلاف ہے، میں سجدہ نہیں کروں گا، بقیہ سارا کام کرنے کے لیے تیار ہوں، اسلام قبول کر لوں گا سب کچھ. مگر عزیزو جب اس نے یہ کہا کہ تم جو ہے وہ آپ سجدہ سے نکال دیجئے اور نماز میں پڑھوں گا اور دین قبول کر لوں گا اور ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، پیغمبر نے فرمایا کہ لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع و سجود. وہ دین کے جس میں رکوع و سجدہ نہیں ہے وہ دین نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے. یہ وہی انسان تھا کہ جو ابلیس کے اس درس کو پڑھ لیا تھا اور وہ صفت اپنے اندر پا رہا تھا کہ اللہ کو اللہ ماننے کو بھی تیار ہے، پیغمبر کو اللہ کا نبی بھی ماننے کو تیار ہے، اسلام قبول بھی کرنے کو تیار ہے، مگر ایک وہ چھوٹی سی بیماری جس نے بڑا اثر دکھایا وہ یہ کہ نماز میں سجدہ نکال دیا جائے تو میں تیار ہوں. یہی وہ سجدہ تھا جسے ابلیس نے بھی انکار کیا تھا اور بتا دیا کہ دیکھو جو سجدے کا انکار کرتا ہے وہ پھر بندہ نہیں ہوتا، وہ ابلیس بنتا ہے. اور اگر کسی کو واقعی بندگی کرنا ہے تو سب سے زیادہ سجدہ کرنا چاہیے. ایک سلوہ پڑھ دیجئے. یہ نماز اتنی اہم کہ اگر یہ نماز قبول تو سب کچھ قبول، اگر یہ رد تو سب کچھ رد. نماز کو خود امام جعفر صادق علیہ السلام جناب شہزادی دو عالم کے اس فقرے کی برکت سے اگر ہم نماز کی عظمت و فضیلت لے کے اٹھیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی. چھٹے امام آخر وقت میں گھر والوں نے بتایا جس وقت آپ کا آخری وقت تھا بالکل، اس وقت دیکھا کہ آپ کچھ وصیت کر رہے ہیں
اور جو وصیت میں سنا تو کیا سنا کہ فرماتے ہیں کہ انہیں میری شفاعت نہیں ملے گی جو نماز کو ہلکا سمجھے، جو نماز کو ہلکا سمجھے۔ نماز کو سبق سمجھنے والے کے لیے امام فرماتے ہیں اب سبق کسے کہتے ہیں، ہلکا سمجھنا کسے کہتے ہیں، یہ گفتگو انشاءاللہ تھوڑی سی بچی ہے، یہ کل کی مجلس میں، اس کے بعد کل ہی جو ہے تیسرے جو وہ حکمت کو احکام کے عرض کروں گا، اور اس کے بعد عرض کروں گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے عبادت کی شکل میں نماز کو جو ہمارے لیے قرار دیا ہے وہ کتنی عظیم الشان بات ہے کہ ہر امام کی پابندی، ہر نبی کی پابندی، اور خاص طور سے امام معصومین علیہ السلام کی نماز دنیا میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا جیسی معصوم نے نماز پڑھی ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا ہے جو عبادت کر سکے؟ دنیا کہتی کہ نہیں ہم بہت سے افراد ہیں ایسے بڑے کہ جن کی ہم جو رہبری میں چل سکتے ہیں، جن کے قیادت مان سکتے ہیں، جن کو ہم رہبر مان سکتے ہیں۔ مان لو، کون منع کرتا ہے؟ اگر تم ان کے مقابل میں لے کے آنا چاہے تو مگر ایک کام کرو، ان کے علم کے برابر میں اگر کوئی علم رکھتا ہے تو اسے لے کر کے آ جاؤ، اور ان کی عبادت جیسی کوئی عبادت رکھتا ہے تو اسے لے کر کے آ جاؤ، اور اگر ان کے جیسی عبادت اور ان کے جیسا علم نہیں رکھنے والا تو آؤ در اہل بیت پر اپنے سر جھکا دو اور انہیں تسلیم کر لو۔ اسی میں تمہاری دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں اللہ کے ہاں اسی کو تو سبب کمال بتایا ہے، اللہ نے اسی کو تو سبب فضیلت قرار دیا ہے۔ آدم کو کیوں شرف عطا کیا؟ علم کی بنا پر۔ اپنے تمام انبیاء کو جو مرتبہ دیا علم کی بنیاد پر، تمام اولیاء کو جو مرتبہ دیا علم کی بنیاد پر، تو عزیزو اگر کوئی رسول اللہ کی جگہ پر آنے والا ہے تو اسے بھی علم کے میدان میں آگے ہونا چاہیے، اسے بھی قضاوت کے میدان میں آگے ہونا چاہیے، کمالات کے میدان میں آگے ہونا چاہیے۔ اور دیکھ لیجئے یہ جو آیا ہے آل محمد کے علم کے مقابل میں برابر سے ہے یا نہیں ہے؟ اگر برابر نہیں ہے اور اس سے زیادہ نہیں ہے اور برابر بھی نہیں ہے تو پھر جان لو کہ یہ فضیلت کا سبب نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے کسی اور کو فضیلت کا سبب معیار قرار دیا ہی نہیں ہے، علم کو قرار دیا۔ اور جب ہم دیکھیں تاریخ میں کہ ایک بار نہیں اور ایک نے نہیں بلکہ ہر ایک نے اپنی جہالت کے اظہار کیا ہے آل محمد کے پاس آ کر کے، تو مان لو کہ ان کے علاوہ کوئی عالم آل محمد نہیں ہے، اور خداوند عالم کا دیا ہوا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اسی لیے عزیزان گرامی اہل بیت علیہ السلام کی نماز، امام معصوم کی نماز، آپ دیکھیں یہاں تک کہ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام ہم سب کو ایسا ہونا چاہیے عزیزان گرامی۔ کہیں ہو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس پہ بھی اگر آپ پابندی کریں تو اللہ کی عنایت ہوگی، اللہ کی توفیق ہوگی۔ امام عمران صابی آیا مناظرہ کر رہا تھا 8ویں امام سے، وہ بھی توحید کے بارے میں، دین سمجھنے کے لیے، عقیدہ حاصل کرنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے بحث کر رہا تھا۔ لیکن جیسی نماز کا وقت آیا امام بحث چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، مناظرہ کر رہا تھا، امام اسے سمجھا رہے تھے۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا نماز کا وقت ہوا۔ کہنے لگا کہ 2 منٹ بیٹھ جائیے، شاید ہو سکتا آپ کی بات پہ قبول کر لوں، ہدایت پا جاؤں، ذرا سا آپ مجھے اور مہلت دے دیجیے، موقع دے دیجیے، گفتگو کر لیجیے تھوڑے سے اور۔ امام نہیں مانے، اٹھے، نماز پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد پھر بیٹھے، اور جب بیٹھے تو اس کے بعد بحث بعد میں ہوئی، اس نے اسلام کا اظہار پہلے کر دیا کہ جس مذہب میں اللہ کی عبادت کا انداز اور اس کی اتنی اہمیت ہو، وہ دین کتنا عظیم الشان ہوگا ہمارے ہر معصوم میں۔ اور یہی وجہ عزیزو کہ کربلا میں بھی ہم نے دیکھا اتنی عظیم الشان اور عالی شان نماز کا ہم نے، یہ اگر دنیا
نگاہ کرے کربلا کے واقعے کے اوپر یا معصوم کی کسی بھی حیات کو اٹھا کے دیکھے، ان کی زندگی حق کا اعلان کرتی ہے۔ کربلا میں یہی تو تھا، حق والے بھی تھے، باطل والے بھی تھے۔ ایک تھے کہ جو میدان میں جنگ کی حالت میں اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے کھڑے تھے، اور دوسرے تھے کہ جو تیر برسا رہے تھے، مگر امام نے کہا نہیں، میں اسی بندگی کے لیے تو جنگ کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد مہلت نماز خوف ادا کی عزادارو، آپ نے بہت پرسہ دیا ہے، آپ نے بہت پرسہ دیا۔ عزیزو دوستو، یہ مجلس سیدہ ہے، میں ایک بات عرض کروں، شاید ہماری آنکھیں نم ہو جائے، آنکھوں کا نم ہونا ہی بہت ہے۔ سیدہ کا نام اتنا محترم ہے عزیزو کہ آل محمد نے نام فاطمہ کا احترام ہر دور میں کیا۔ نام فاطمہ کا احترام کر کے شیعوں کو سیدہ کے نام کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ایک چاہنے والا آتا ہے، بیٹھ جاتا، بہت نام اس کی عزت کرتے، احترام کرتے ہیں۔ اور جب احترام عزت دیکھا دوسرے لوگوں نے تعجب کیا، آخر امام یہ اجنبی انسان ہے، اتنی عزت اس کو دے رہے ہیں امام علیہ السلام۔ امام کو احساس ہوا کہ یہ لوگ حیرت کر رہے ہیں۔ امام کا مجھے معلوم ہے کہ تم کیوں حیرت کر رہے، بتاؤں؟ کہا ہاں مولا آقا بتا دیجیے کیا وجہ کیا؟ امام نے فرمایا اللہ نے چند مہینہ اور چند سال پہلے اسے ایک بیٹی عطا کی تھی، اس کا نام اس نے فاطمہ رکھا تھا۔ یہ عزادارو، اس کے بعد امام فرماتے ہیں آج اس کی بچی اس لائق ہوئی کہ اس کی سمجھ میں یہ آیا کہ گھر میں جھاڑو دینا چاہیے، گھر کو صاف کرنا چاہیے۔ امام فرماتے اس کی بچی اٹھنے کے بعد ہاتھ میں جھاڑو لیا، لینے کے بعد چاہا کہ گھر کی صفائی کرے، مگر اس کی ماں نے آ کے ہاتھ پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد کہا نہیں، تم میرے امام کی جدہ فاطمہ کے ہم نام ہو، میں تمہیں جھاڑو نہ دینے دوں گی۔ امام یہ کہہ کے رونے لگے، دعائیں دی، اسے عزت دی، اور ایک جملہ فرمایا یہ نام کی اس قدر عزت کر رہی ہے وہ مومنہ، مگر ان مسلمانوں کو معلوم تھا کہ جس جدہ کو وہ میرے ستا رہے تھے وہ میرے جد کی بیٹی، چاہل کی بیٹی تھی۔ اے عزادارو، مدینے میں ہر ایک ہے کہ جو گھر کو آگ لگانے والا، میں نے بھی دیکھا ہے عزیزو، جب کوئی مظلوم ہوتا ہے نا، جب کسی کو ستایا جاتا ہے اور اگر بھیڑ ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے بھیڑ میں کہ یہ مجمع دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، کوئی ظالم کی حمایت کرتا ہے تو کچھ مظلوم کی بھی حمایت کرتے ہیں، ایک دو صحیح مگر اس کی بھی حمایت کرنے والے نکل آتے ہیں۔ مگر ہائے مدینے میں نے مجمع دیکھا کہ جو سب ہے جو گھر سیدہ کے گھر کے اوپر حملہ کرنے والے آئے، مگر کوئی سیدہ کی حمایت کرنے والا نہیں ہے۔ اے عزادارو، سیدہ کا پہلو شکستہ ہوا، سیدہ کے بازو پر کوڑے لگائے گئے، سیدہ کے شکم میں وار کیا گیا۔ اے عزادارو، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ بیمار رہتی ہے اور گھر میں اس عالم میں گزارتی ہے، کس طریقے سے اضطرابی کیفیت میں شہزادی یہ دن گزارتی ہے۔ مگر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں عزیزو، بس مجلس تمام کر رہا ہوں، وہ یہ کہ گھر میں جب بچے کسی ماں کو دیکھتے ہیں اپنے کہ اگر کہیں جسم میں چوٹ لگ جاتی ہے تو فوراً بچے پوچھتے ہیں ماں یہ کیا ہو گیا ہے، ارے یہ اماں چوٹ کہاں سے لگی؟ اے عزادارو، سب سے پہلے ماں کی طرف بچوں کی نگاہیں جاتی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، ارے جس ماں کے پیشانی پر ہمیشہ پٹی بندھی رہتی ہو اور جس ماں کے بازو اوپر نہ اٹھتے رہے ہو، ارے کیا حسن و حسین دیکھ کر کے بے چین نہ ہوتے رہے ہوں گے؟ ارے میں تو کہتا ہوں حسن و حسین جو پھر بھی ارے بیٹیاں انہیں کیسے
شہزادی نے اس عالم میں دنیا سے رخصت ہوئی ہے کہ عزیزو آپ کے غم کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا، مگر گھر میں بھی ظاہر نہیں ہونے دیا ہے۔ مگر عزیزو جانتے ہیں وہ وقت کہ جس وقت علی غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے اب جو احساس کیا تو بس آپ نے پانی رکھ دیا، کہا ارے سیدہ دنیا سے گزر گئی، ان پر جو ظلم ڈھایا گیا، ارے جو تکلیف تھی اس تکلیف کو نہ بیان کیا۔ واہ سیدہ واہ مظلومہ سیعلم من الذین عین قلب ینقلبون رضا بقضائه وتسلیما لامرہ۔ پروردگارہ بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستودع فی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ان کے آوان و انسان میں شمار فرما۔ پانے والے شب جمعہ ہے، اپنی رحمت مغفرت نازل فرما۔ اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ پانے والے دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں اللہ ان کی حفاظت و ہدایت فرما۔ پروردگار مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ سیدہ کے حق کا دفاع کرنے والوں میں قرار فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے سیدہ کے ظلم کیا ان سے براءت کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا میں آخرت میں شفاعت سیدہ سے سرفراز فرما۔ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، جو بیمار شفاء کل اور عاجل عنایت فرما۔ ہم سب کو امام زمانہ کے لشکر میں ان کے عوام میں شمار فرما۔ ماتم حسین Hussein.